تاکہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکن سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی، جو بات کرتا اس کو گولی مار دی جاتی۔ دراصل باغیوں کا لیڈر جوہیمان العتیبی اس سے پہلے سعودی قومی گارڈ کا اور سعودی فوج کا بھی حصہ رہا تھا۔ وہ سارے راستے جانتا تھا، اسے ایک ایک خفیہ جگہ کا پتہ تھا۔ اس کا باپ بھی آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ جوہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ مرنے والوں کے کوفنز میں ڈال کر سپلائی کیا جا رہا تھا، اور یہ کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور یوں 20 نومبر کو ان دہشت گردوں نے اپنے پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک طواف کعبہ بند رہا۔ ان خارجیوں کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے نقلی امام مہدی کا اعلان کیا جائے، تاکہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالیں کہ امام مہدی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس سے یہ ہوتا کہ سعودی عرب کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا اور دیگر ملکوں کا سعودی حکومت کی سیکیورٹی سے اعتبار بھی اٹھ جاتا۔ اور اگر یہ قبضہ کچھ عرصہ مزید رہتا تو یقیناً دوسرے ممالک اپنی افواج مسجد الحرام کو آزاد کرانے بھیجتے، لیکن ان کے اور سعودی عرب کے مابین بھی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی۔ سعودی حکومت سوچ رہی تھی کہ کیسے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا جائے، اور سیکیورٹی فورسز حکومت کی طرف سے سگنل ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سعودی فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا گیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پسپا ہو کر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ کنسٹرکشن گروپ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں